بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب جوار میں کہیں آبادی نہ تھی اور نہ ہی دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی بھی شخص اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و توانائی سے زمین پر گر پڑا، یعنی کمزوری سے وہ شخص زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں ہوتی، میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب ہمارے عاجز، گنہگار، بدکار، مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا پھر دوسری بستی سے نکال دیا گیا۔ اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے والدین، بیوی، بچوں سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرے دل عزیزوں کی جدائی میں تو جلایا ہے میرے رب، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اس کی شدت تکلیف پر تعاسف اور آہوازاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے موجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے، عزیزوں کی فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور غلامان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کی ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین ہوں، پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ اس واقعے سے پتہ چلا بنی اسرائیل کے اندر ایک اتنا گنہگار شخص تھا کہ جب بستی والوں نے دعا کیا، اللہ اسے ہماری بستی سے دور فرما دے، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ موسیٰ جاؤ اس فلاں شخص کو اس بستی سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے، کتنا گنہگار، اتنی بدکاریوں کی وجہ سے پوری بستی والوں کے اوپر آگ نہ برسے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً جاتے ہیں، اس شخص کو شہر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ ایک بستی کے اندر پناہ لیتا ہے، بستی کے اندر اس کی بدکاریاں بڑھی، بستی والوں نے دعا کی، پھر اللہ نے بھیجا موسیٰ کو، جاؤ وہاں سے بھی نکال دو۔ وہاں سے بھی نکال دیا گیا موسیٰ اس شخص کو۔ پھر وہ شخص جاتا ہے، ایک پہاڑی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پناہ لے لیتا ہے۔ پہاڑی کے اندر وہ جب بندہ جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے اندر بیمار ہو جاتا ہے، وہ اس پہاڑی کے اندر بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ افسوس و تعصب ظاہر ہونے لگتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ کہتا ہے، یا اللہ تو نے میرے گھر والوں سے دور کر دیا، ماں باپ سے دور کر دیا، بھائیوں سے دور کر دیا، بچوں سے دور کر دیا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو پکارا اس حالت میں کہ یا اللہ تو نے مجھے سارے غم تو دے دیے، ماں بھی دور ہے، باپ بھی دور ہے، بھائی بھی دور ہے، بہنیں بھی دور ہیں، یا اللہ لیکن مجھے
اپنی رحمت سے دور مت کرنا۔ جب یہ اس کے زبان سے کلمات جاری ہوئے، فوراً کی فوراً اللہ رب العزت نے حکم دیا جنت کی حوروں کو کہ اس کے پاس جاؤ، کوئی بیوی کی شکل میں ہے، کوئی بہن کی شکل میں ہے، کوئی بچوں کی شکل میں ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں آ کر، اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب جاؤ میرے دوست کا جنازہ، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ موسیٰ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا جنازہ وہی شخص جسے بستی سے شہر سے نکالا گیا، پھر بستی سے نکالا گیا، اور پھر وہ اللہ رب العزت کا دوست کیسے ہو گیا؟ پوچھے یا اللہ ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب سارے کے سارے لوگ اس سے دور کر دیے گئے تو اس نے کسی شخص کو نہیں بلایا، بلکہ اس نے میری رحمت کو بلایا تھا، اور جب یہ شخص مجھے بلا رہا تھا تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جو بندہ مجھے پریشانی کے عالم میں بلایا وہ مجھے سے تنہا چھوڑ دو، اسی وجہ سے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالت کوئی بھی آ جائے ہمارے اوپر، معاملہ کسی طریقے سے پیش آ جائے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے مایوسی حرام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو۔ جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تعسف کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد، خوش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خویش و اقارب سمجھ کر حد درجے مسرور ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمان الہی ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کا صدق و کذب اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ انسان کا صدق و کذب اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو شخص شادمانی خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصائب میں فریاد و افغاں کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے، اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے پھر اس پر مصائب کے یلغار ہوں اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی ایسا علم بیکار ہے۔ اگر اس کے پاس دونوں جہان کا علم اسے عطا کر دیا جائے لیکن جب اس کے پاس کوئی مصیبت آئے تو اس پر آو افغاں کرنے لگے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا شروع کر دے تو اس کا ایسا علم بیکار ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں ہے، میرے عطا پر شکر نہیں کرتا ہے، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ ہاں، جو بندہ اللہ رب العزت کی قضائی کے اوپر راضی نہیں، جو اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا، جو مصیبت دے دی اسی کے اوپر راضی نہیں، اللہ رب العزت نافرمانیاں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اور رب تلاش کر لے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ 50 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی، تب فرشتہ بولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت فضو ہے، یعنی اس عبادت پر تو نازع کرتا ہے جو ایک رات تک کی تو اس کی شکایت نہ کر سکا۔ وہ بندہ 50 سال تک عبادت کرتا، وہ نبی 50 سال تک عبادت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ بخشا کس چیز کو گیا؟ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو مجھے بخشا کس چیز کو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے شہرک کو بند کر دیا۔ جیسے انہوں نے اس کی شکایت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہاری 50 سال کی عبادتیں ایک طرف رہیں، تمہاری ایک شکایت ایک طرف آ گئی۔ تو ہم اور آپ کو چاہے کہ مصیبتوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر شکایت نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہم سے اور آپ سے ہو سکے ہمارا مصیبت کے اوپر صبر کریں اور اللہ رب العزت کا اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشانیوں کی حالت میں جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گامزن عطا فرمائے، ہمارے کو ہم سب کو اللہ رب العزت کی قضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کو ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا
اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مالک ہم سے جو جانے نہ انجانے میں گناہ ہے مالک ہم سب کو معاف عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔